لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ومولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب قرآن الحکیم وفرقان الحمید وقال الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. آپ حضرات اندر چلائیں تاکہ کچھ جگہ بھی کور ہو جائے اور آپ لوگ کو سردی کا بھی احساس نہ ہو. اندر چلائیں. محمد ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، جملہ مومنین اور مومنات کی روح کو احساس. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کہ جب اللہ کی مدد آ گئی تو تم دیکھو گے کہ لوگ دین میں جوق در جوق پوری طرح سے داخل ہوں. اور آخری آیت کے ٹکڑے میں ہے کہ واستغفر، آپ استغفار کیے اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے. غور طلب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ قرآن کے ترجمے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کی مدد آئی. یہاں پر ایک چیز واضح کرنا ہے کہ لوگ دین میں پوری طرح داخل ہوں گے. یہاں پہ لفظ ہے اذا. عربی میں جب حرف شرط کو استعمال ہوتا ہے، اذا جا ماضی ہے لیکن اس ماضی سے پہلے لگا ہوا ہے حرف شرط. اور حرف شرط کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی کو مستقبل بنا دیا کرتا ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ لوگ دین میں داخل ہو گئے اور اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی نہیں ہے. اللہ کی مدد جب آئے گی
تب لوگ پوری طرح سے دین میں داخل ہوں گے. اور اگر اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ دین میں داخل ہو گئے تو کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں کتنے مذہب ہیں, کتنے اختلافات ہیں؟ جب سب دین میں داخلی ہو گئے تو یہ جھگڑے کس بات کے ہیں؟ یہ جھگڑے بتا رہے ہیں کہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. سب بات ایک عالم دین کی آمد پر گرمی والی سلوات. جب اللہ کی مدد آئے گی, یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ دین میں داخل ہو گئے. اگر لوگ دین میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر یہ لڑائی جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ اختلاف کیوں, یہ نفرتیں کیوں, یہ پریشانیاں کیوں, یہ مصیبتیں کیوں؟ اس کا مطلب اللہ کی مدد نہیں آئی. تو شکایت آیت سے نہیں ہے, شکایت ہے ترجمے سے. آیت سے نہیں شکایت ہے. بہت سی باتیں جو اللہ نے نہیں کہی وہ ہمیں بتائی جاتی ہیں. فرض کیے ہم سے ایک بات کہلوائی گی کہ آپ یہ کہیے گا, تو جس نے جو بات کہلوائی, امانت کا تقاضا یہ کہ ہم وہ بات جا کے پوری طرح سے سمجھا دیں کہ یہ انہوں نے کہا ہے. اگر ہم اپنی زبان میں سمجھائیں گے اس کی بات تو کچھ نہ کچھ ہیر پھیر ہو جائے گا. اس کا فائدہ دوسری قوموں نے بہت اٹھایا ہے. آخری آیت کے ٹکڑے میں وَاسْتَغْفِرْ, اور آپ استغفار کیے. اچھا, جب اللہ کی مدد آئے گی تو لوگ دین میں داخل ہوں گے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آ گئی, جب آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مدد ابھی آنا باقی ہے اور اسی مدد کا تو ہمیں انتظار ہے. ظاہر ہے کہ مدد نہیں آئی ابھی, آئے گی. تو جب مدد آئے گی تو لوگ دین میں داخل ہوں گے. جب لوگ دین میں داخل ہوں گے تو پھر یہ واعظ و نصیحت اور سمجھانے کی ضرورت کیا؟ بھئی ہم کو بھی آرام کرنا چاہیے, سردی کا وقت ہے, کیوں یہ تقاریریں ہو رہی ہیں, کیوں یہ مجالس ہو رہی, کیوں دین کے پیغام کو عام کیا جا رہا ہے. بھئی جب پتہ چل گیا قرآن سے ہمیں آج کہ جب دین کی مدد اللہ کی طرف سے آئے گی تب لوگ پوری طرح دین میں آئیں گے, ابھی تو نہیں آئیں گے نا, تو پھر ہم کیوں یہ محنت کریں؟ لیکن میں چھوٹے سے واقعے سے آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیوں محنت کر رہے ہیں. جناب ابراہیم کو جس آگ میں ڈالا گیا تھا اس سے کوئی بے خبر نہیں ہے. سب جانتے کہ وہ آگ کتنی شدید تھی. ایک فرشتے کی نظر پڑتی ہے ایک چڑیا پر. وہ فرشتہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کہیں جاتی ہے, چوٹ پہ تھوڑا سا پانی لاتی ہے اور اسے آگ پر ڈال دیتی ہے. اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ چڑیا کیا دیوانی ہو گئی ہے. فرشتے نے چڑیا کو بلایا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کیا نہیں دیکھ رہی ہو کہ یہ آگ کتنی زیادہ ہے اور یہ تم اتنا مختصر سا پانی لا کے آگ بجھا رہی ہو؟ تو چڑیا کا جواب یہ تھا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ آگ میرے پانی سے بجھنے والی نہیں ہے, مگر میں یہ آگ اس لیے بجھا رہی ہوں تاکہ تاریخ میں لکھ دیا جائے کہ میں ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں. تو کم سے کم بہرحال ہمیں آپ کو تو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. تو جب چڑیا اتنی محنت کر سکتی ہے تو کوشش ہم بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کوشش بتا رہی ہے کہ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں. اب اس کے بعد آیت کا ٹکڑا ہے آخری, وَاسْتَغْفِرْ, آپ استغفار کیے اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے, بڑا معاف کرنے والا ہے. مسلمان جنہی نے اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن سمجھا, کیسی کیسی نادانیاں کی. اس ایک نادانی کی میں آج وضاحت کروں گا, مگر ایک میجون کی سلوات کے ساتھ. وَاسْتَغْفِرْ, اے نبی آپ استغفار کیے اور خدا معاف کرنے والا ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی بہت اعلیٰ ہیں, بہت عرفاں ہیں, بہت بلند ہیں, اور وہ جماعت لیے کھڑے میں جیسے ہم ویسے نبی. دلیل قرآن. جب کسی بات کی دلیل قرآن سے دے دی جائے
تو سننے والا سامعین یعنی سامعین وہ سوچتے ہیں بھائی ہم کو حافظ جی نے قرآن سے دلیل دی ہے، اب اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ آپ اندر تشریف لے آئیے. سلوات تو انہوں نے کہا بھائی قرآن کی دلیل اگر مل جاتی ہے تو اب تو سوال ہی نہیں کہ اب کچھ آگے کہا جائے. لیکن سننے والے زیادہ تر اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ زیادہ معرفت نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے. اب ایک عالم دین آگے کچھ سمجھا رہا تو وہ کہتے ہیں بھائی عالم دین نے کہہ رہے ہیں اور قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے، مگر یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، دلیل قرآن. کیا دلیل ہے قرآن میں کہ نبی ہمارے جیسے؟ کہا دیکھیے بھائی اگر ہم کوئی خطا کرے، کوئی گناہ کرے، کوئی غلطی کرے تو ہم سے کہا جاتا ہے استغفار کیے. اور اللہ بھی اپنے حبیب سے قرآن میں کہہ رہا ہے استغفار کیے، اور اللہ جو ہے معاف کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ نبی سے کوئی نہ کوئی خطا ہوئی ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے استغفار کیے. یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ ابھی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ استغفار کے معنی کیا ہیں. اور یہ لفظ جو خاصا ہماری قوم میں بھی بدنام ہے. اگر ایک انسان ہے اپنی پرابلم لے کے، اپنی پریشانی لے کر کوئی مصیبت بیان کرے اور ہم اس سے کہیں اندر تشریف لے، سلوات پڑھیے آپ. دیکھیے بھائی جاڑے والی سلوات پڑھیں گے تو دل نہیں لگے گا، اندر ان کی عمر کا خیال کر کے تو سلوات پڑھ دیجیے. ہمارے قوم میں بھی یہ لفظ بہت بدنام ہے. اگر کوئی اپنی پریشانی بیان کرے اور ہم اگر اس سے یہ کہہ دیں کہ آپ جو ہے استغفار کیے تو اسے برا لگ جائے گا. کہیں گے جناب میں آپ سے ایسی امید تو نہیں کرتا تھا، کیا آپ مجھے گناہگار سمجھ رہے ہیں، خطا کار سمجھ رہے ہیں جو آپ مجھ سے کہنے استغفار کیے. کمال تو یہی انسان کا کہ کوئی اپنے آپ کو گناہگار سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو استغفار کیے تو یہ لفظ ہمارے یہاں بدنام ہے. میں آپ کو استغفار کے معنی بتاؤں گا لیکن اس کا ہدیہ آسمان تک پہنچانے کے بعد. آپ لوگ اندر تشریف لائیے، ایک صلوات پڑھیے. اندر آ جائیے آپ لوگ. تو بہرحال استغفار کی غفرا یغفر غفر، چھپانا، پوشیدہ کرنا. کس چیز سے؟ رحمت سے. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ استغفار کیے تاکہ اللہ اپنی رحمت سے اس امت کو ڈھانپ دے. خدا نے ہمارے حق میں اپنے حبیب سے دعا کرائی اور مسلمان کی بدنصیبی دیکھیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نبی خطا کار ہے. تو یہ نتیجہ اور یہ بات پیدا کب ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن کو اپنے دم پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج آپ کو ہر جگہ بڑے بڑے مفسر مل جائیں گے، اس لیے کہ وہ جو ٹرانسلیشن ہو گیا ہے ان کو یوں کہا جائے کہ قرآن کی آیت پر کم اعتبار ہے، اس ٹرانسلیشن پہ زیادہ اعتبار ہے. اب آگے بڑھیے آپ. واستغفر، پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ نبی کو ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، انہیں علم غیب نہیں تھا.
ہمیں بھی علم غیب نہیں ہے اور ان کو بھی علم غیب نہیں. دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ نبی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہی ہمارا بھی حال ہے. تو ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق؟ دلیل قرآن. دیکھیں قرآن سے نہیں ہٹتے اور ہم انہیں قرآن سے ہٹنے بھی نہیں دیں گے. یہ قرآن سے ہٹتے ہیں اور ہم انہیں ہٹنے بھی نہیں دیں گے مگر پوری آیت پڑھنے کے بعد. یہ آدھی آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. سورہ جن ارشاد ہو رہا ہے عالم الغیب فلا یظہرہ احدا، اللہ کے سوا کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے الا من ارتضی. آیت کہاں تک پہنچتی کہ علم غیب فقط اللہ کو ہے، اس کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے. اب اتنی آیت سنانے کے بعد اگر یہ کہا جائے گا اللہ کے سوا کسی کے پاس علم غیب نہیں تو لوگ کہیں گے صحیح بات ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو جب کسی کو نہیں ہے تو نبی کو کیسے ہوگا؟ لیکن آیت یہاں ختم تو نہیں ہوئی. میں نے پوچھا مولوی صاحب اتنا بتائیے کہ کیا اللہ اپنے نبی کو پسند کرتا تھا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں، نبی کو نہیں پسند کرتا تو کیا ہمیں پسند کرے گا؟ اللہ کیا اپنے نبی سے راضی تھا؟ کہا اگر اللہ اپنے نبی سے راضی نہ ہوگا تو کیا ہم سے راضی ہوگا؟ تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ آیت کہاں ختم ہوئی ہے؟ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں مگر وہ جس کو پسند کر لو، جس سے راضی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم غیب ہے. اچھا گنجائش کی چھوڑ، اگر انسان کہتا بھائی وہ نبی تھے ان کو علم غیب، ہم تو کامن انسان ہیں، ہم عام آدمی، ہمارے پاس تو علم غیب نہیں آ سکتا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کے پاس علم غیب، اس نے کہا الا من ارتضی، جس سے اللہ راضی ہو جائے. اگر تم چاہو تو تم بھی راضی کر لو اللہ کو، کچھ نہ کچھ تمہیں بھی مل جائے گا. گنجائش رکھی آیت میں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے، اصل میں نبی کے پاس علم غیب ہے اور ان کا علم غائب ہے. ان کے پاس علم غیب ہے، خود ان کا علم غائب ہے، اس لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اب آئیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آتا ہے منسٹر، پی ایم وغیرہ، تو بڑی سجاوٹ ہوتی ہے، ڈیکوریشن ہوتا ہے، سب کچھ سجا دیا جاتا ہے. تبھی بھائی ہمارا دل نہیں لگے گا اگر آپ ادھر ادھر باتیں کرتے رہیں گے. آپ لوگوں کے ڈر میں کچھ کوشش کریں گے کہ بھئی آپ لوگ نہ کچھ ٹوک ووک دی، اس لیے. تو بہرحال جب کوئی منتری سنتری پندری جو بھی آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، سجاوٹ ہوتی ہے اور زبردست کھانا اور یہ اور وہ. لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو کیا ڈیکوریشن باقی رہتا ہے؟ آپ اسی جگہ دوسرے دن جا کے دیکھیے، سناٹا، پتے پڑے ہوئے، ڈنڈے گرے ہوئے، اجڑا پجڑا سا ماحول ہو جاتا. بھائی اگر آپ نے کہا وہ سجاوٹ پر رونقیں سب کہاں گئی، تو جواب ہوگا کہ وہ چلے گئے جن کے لیے انتظام تھا. اب جب وہ نہیں تو رونقیں نہیں، وہ سجاوٹیں نہیں. تو بھیا نبی تو آئے تھے جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی تھی اور وہ جا چکے ہیں. نہ زمین ختم ہوئی، نہ آسمان ختم ہوا، نہ سورج ختم ہوا، نہ چاند ختم ہوا، سب کچھ تو باقی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس کے صدقے میں سب کچھ سجایا گیا تھا اگر وہ چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد رونقیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ چلا گیا، رونقیں ختم ہو گئی. تو جب نبی دنیا میں آئے
تب تک سورج کو بھی ہونا چاہیے تھا, ستاروں کو بھی ہونا چاہیے تھا, آسمان کو بھی ہونا چاہیے تھا, زمین کو بھی ہونا چاہیے تھا. نبی دنیا سے رخصت ہو چکے تو یہ سب ابھی باقی کیوں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ایک دیگر ایک کے بعد ایک وارث چھوڑ کے گئے ہیں, اور ایک وارث ابھی ہمارا پردے میں ہے. یہ سجاوٹیں ختم ہو ہی نہیں سکتی. یہ سب باقی رہے گا اسی طرح سے, کچھ اس میں سے ختم ہونے والا نہیں ہے. اصل میں ہوا کیا, نبی کی شان میں دو طرح کے لوگوں نے گستاخیاں کی. ایک وہ جو جاہل تھے اور حاسدوں کی پیروی کرتے تھے. بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے, اگر ایک انسان جاہل ہے تو آپ اسے سمجھا لیے کہ بھئی ایسے نہیں, ایسا تو شاید ہو سکتا ہے, اس کی سمجھ میں آ جائے. جاہل ہونے کے ساتھ بلد مصیبت یہ ہے کہ وہ پیروی ان لوگوں کی کرتے ہیں جو ان کے دشمن ہیں. تو جیسا یہ سمجھائیں گے ویسا سمجھ میں آئے گا. جس وقت نبی کی ولادت ہوئی ہے اس وقت سب سے بڑا کمال یہ ہوا, ایسا نور پھیلا, ایسا نور پھیلا, ایسا نور پھیلا کہ پوری دنیا منور ہو گئی. جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا جناب ابو طالب سے, ایسا نور اس بچے کی ولادت کے بعد کہ کبھی ایسا نور دیکھا ہی نہیں. اور وہ آتش پرست حیران اور پریشان ہیں, وہ ماچس ڈھونڈ ڈھونڈ کے آگ جلا رہے مگر آگ جلنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اب وہ اس زمانے میں کون سی ماچس تھی میں نے تو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا دیا, مگر وہ آگ جلنے کے لیے تیار تھی. اب پوجا کرنے کا وقت ہو رہا, آگ جل نہیں رہی ہے. اور شیطان وہ دیکھ رہا ہے ساری کاریگری ختم ہو گئی, پتہ نہیں کون آ گیا. وہ ایک ایک سے پوچھ رہے کہ بات کیا ہے, میرا کوئی کام چل ہی نہیں رہا, سب کاروبار ٹھپ ہو گیا. کسی سے ملنا چاہتا ہوں مل نہیں پا رہا ہوں, آسمانوں پہ آزادی سے گھوما کرتا تھا جا نہیں پا رہا ہوں, ہر طرف سے میں قید ہو گیا ہوں. آخر کسی پریشانی کھڑی کیسے ہوئی, اور کوئی اس کو بتانے کے لیے تیار نہیں. اس نے ایک فرشتے کو رکھ کے پوچھا کہ تم ہی بتا دو کم سے کم ہماری لائن کیوں. کہا تمہاری لائن کے تھے, جب سے تم بے لائن ہوئے ہماری تمہاری لائن الگ ہو گئی. ہم تمہیں بتا تو دیں گے کہ سب کیوں ہو رہا ہے, مگر پہلے تمہارے پر لعنت پڑے گی. فرشتے نے ایک لعنت پڑی اور کہا اب سے تمہارا پاور 3 حصے چھن گیا, کیونکہ اس دنیا میں وہ آیا کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی. تو جناب ابو طالب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے. جناب فاطمہ بنت اسد تو جب لوٹ کر آئے تو بڑی حیرت سے کہا کہ ایک آج عجیب چیز دیکھی. یہ آپ کا بھتیجا کہہ رہا تھا مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے کہا کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا کھجور کھائیں گے. اب یہ ننھا سا بچہ ہے, میں نے دیکھا کھجور تو بہت اونچے پر لگے ہوئے ہیں اور نیچے جو پڑے ہوئے کھجور اٹھا کے دینا چاہتی تھی, تو اس نے انکار کر دیا کہ میں پڑی ہوئی چیزیں نہیں کھاتا ہوں. اسی لیے شاید آج یہ طریقہ باقی ہے کہ اچھے گھر کے بچے جب کچھ اٹھا کے زمین سے کھاتے تو لوگ کہتے ہیں بری بات, زمین کا پڑا ہوا نہیں کھاتے. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ جیسے ہی اس نے کھجور کے پیڑ کی طرف دیکھا وہ ڈال پوری جھکی اور اس نے ہاتھ بڑھا کے توڑ لیا. لیکن نبی کی شان یہ بھی ہے کہ اگر وہ
کھجور کا پیڑ نہ بھی جھکے خود ہاتھ بڑھا کے توڑ لے تو بھی کوئی بعید نہیں ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں نہیں اچھی لگتی ہیں. وہ معجزے سے کچھ حرا ہو جاتی ہیں باتیں. جیسے مان لیا اگر کوئی انسان کوئی اونچے کی چیز اسٹول پہ چڑھ کے اتارنا چاہتا ہے, یہ پنکھے کا تار ٹھیک کرنا چاہتا ہے, اگر یہ پنکھا خود جھک جائے, چھت نیچے آ جائے تو اسے تو لوگ معجزہ کہیں گے. لیکن ہم چھت تک اپنا ہاتھ پورا لے کے جائیں تو لوگ کہیں گے بھوت معلوم ہوتے ہیں. تو نبی ہاتھ بڑھا نہیں توڑ سکتے تھے, مگر 4 سال کا بچہ اتنا لمبا ہاتھ بڑھائے گا تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا. اور کسی بھی طرح کی اگر نبی کی توہین ہو جائے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لہذا درخت خود جھکا اور کھجوریں توڑ لی. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ تم میرے اس بچے پر تعجب کر رہی ہو. ارے یہ تو وہ ہے کہ جب میرے ساتھ جاتا ہے تو درخت اپنی جگہ سے اٹھ کے اسے سلام کرتے ہیں. یہ چند کھجوروں کی کیا بات ہے, جھک جھک کے اسے سلام کرتے ہیں. اب سنو, جب تم نے یہ واقعہ مجھے سنایا تو ایک واقعہ اور دوسرا سن لو. 30 سال کے بعد ایک بچے کی ولادت ہوگی جو ہو بہو اسی جیسا ہوگا, اور اس کی ولادت کعبے میں ہوگی اور وہ اس کا وصی بنے گا. یہ آپ نے سن لیا بڑی آسانی سے. آج دنیا کی جتنی بھی ترقی ہو جائے, کم سے کم ایک ولادت کے بارے میں پتا کرنے کے لیے کم سے کم ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو شادی کرنا پڑتی ہے, اور شادی کے کچھ مہینے کے بیتنے کے بعد ڈاکٹر اتنی ترقی کر چکے ہیں بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. لیکن اگر کسی کی شادی نہ ہو تب آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جو یہ صاحبزادے کھڑے ہیں اور یہ جو صاحبزادہ کھڑی ہیں ان کا کیا پیدا ہوگا, تو ڈاکٹر سے کہ آپ مجھے پاگل بنا رہے ہیں. ابھی جب شادی ہی نہیں ہوئی ہے تو کیا بتائیں ان کا کیا ہوگا. یا شادی ہو جائے اور کہیں 5 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی, تو کہیں گے یہ بھی ممکن نہیں. وہ کچھ علامتیں ہیں جس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. جناب ابو طالب کے علم کے بارے میں ذرا سوچو کہ جس نے 30 سال پہلے کی خبر دی ہے کہ بیٹا ہوگا, محمد جیسا ہوگا, حسین ہوگا, جمیل ہوگا, عالم ہوگا, کبھی ہوگا. مسلمانوں کی بدنصیبی دیکھیے, ایسے عالم کو لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا. آخری وقت تک نبی کہتے رہے کلمہ پڑھ لیے, کلمہ پڑھ لیے, کلمہ ہی نہیں پڑھنا. آپ کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد. جناب رسول خدا کا نام احمد بھی تو ہے. اگر آپ لا الہ الا اللہ کے بعد کہیں گے احمد رسول اللہ تو کیا مسلمان نہیں ہوں گے؟ تب بھی آپ مسلمان ہو جائیں گے؟ کہ نہیں. جب تک ہم محمد نہیں کہیں گے تب تک یہ کلمہ مکمل نہیں ہوگا. کم سے کم اتنا تو ہوش میں آ جاتے, یہ تو پتا کر لیتے اپنی صحیح کتابوں سے کہ یہ محمد نام کس نے رکھا تھا. یہ نام رکھا تھا جناب ابو طالب نے. اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ جو میرے نبی کا نام ابو طالب نے رکھا ہے, جب تک تم یہ نہیں کہو گے, یہ نام نہیں لو گے, تب تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو جس محمد کے نام سے تم مسلمان ہوئے ہو اسی کو تم کافر کہتے ہو. یہی شرافت کا تقاضا ہے.
اور پھر دوسری بات کہ اہمیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ دیکھیں جناب ابراہیم کو کہتے ہیں خلیل، اور جناب رسول خدا کو کیا کہتے ہیں؟ حبیب۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ حبیب اور خلیل میں کیا فرق ہے؟ خلیل بھی دوست ہے اور حبیب بھی دوست ہے، مگر میں آپ کو ایک فرق بتاؤں گا آج۔ فرض یہ کہ آپ نے ایک مکان بنوایا، میں نے آپ سے تمنا کی کہ سنا ہے آپ نے مکان بنوایا ہے، کسی دن ٹائم ہو تو اپنا مکان دکھائیے۔ کہیں گے دیکھیں ٹھیک ہے، موقع لگے گا آپ کو کسی بھی مکان دکھایا جائے گا، دوستی ہے، انکار نہیں کر رہے ہیں، وقت ہوگا آپ کو مکان دکھایا جائے گا۔ اور ایک ایسا دوست ہے کہ جس کے پاس آپ گھر جا کے کہتے ہیں ارے کبھی وقت نکالیے، تشریف لائیے، ہمارا مکان دیکھ لیا کہ، اور میں اپنی گاڑی بھیج دوں گا، اپنا آدمی بھیج دوں گا، آئیے ہمارا مکان دیکھ لیجیے۔ اب آپ خود انصاف سے بتائیے ان دونوں دوستوں میں کیا فرق ہے؟ ایک دوست آپ سے تمنا کر رہا ہے کہ ہمیں مکان دکھائیے، اور ایک وہ دوست ہے جس سے آپ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میرا مکان آگے دیکھ لیں۔ ٹھیک؟ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار ہمیں دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو کیا کہا؟ کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو تمنا کس کی طرف سے؟ جناب ابراہیم کی طرف سے۔ اور ایک وہ دوست ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ راتوں رات لے گیا تاکہ دکھا دے اپنی نشانیاں۔ ایک دکھانا چاہتا ہے اور ایک دیکھنا چاہتا ہے، تو دونوں کا فرق پتہ چل گیا۔ یہی بات کسی نے آ کر پوچھی امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا یہ بتائیے کہ رسول خدا اتنے افضل ہیں تو ان کی فضیلتوں کو ان کے بعد کون ظاہر کرے گا؟ تو کسی صاحب نے بڑھ کے کہا کہ ہم ظاہر کریں گے۔ کہ آپ کیسے ظاہر کریں گے؟ کہ بھئی ایک تو اول تو ہم ان کے چاہنے والے ہیں، اور دوسری بات ہم نے بھی علم حاصل کیا ہے، تو ہم بتائیں گے ان کی فضیلتیں کیا ہیں۔ ابھی ان کا نام میں بتاؤں گا تو آپ لوگ خوش ہو جائیں گے، جب ہم ظاہر کریں گے تو اچھا یہ بتاؤ کہ کیسے تم ظاہر کرو گے؟ کہا کہ وہ قرآن چھوڑ کے گئے ہیں، اس سے پتہ لگائیں گے اور بتا دیں گے۔ تو کہا کہ اگر قرآن میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ملے نا تو کیا کرو گے؟ تو کہا ان کی سنت کو ڈھونڈیں گے، اور کہا ان کی سنت بھی اگر اس وقت اس زمانے میں کوئی ایسی بات ہو جو ان کے دور میں ہوئی نہ ہو تب کیسے پتہ لگاؤ گے؟ تو کہا کہ پھر اپنی عقل لڑائیں گے، قیاس کریں گے۔ تو کہیے بتاؤ جب تم اپنی عقل لڑاؤ گے تو کیا دین خدا تمہاری عقل سے طے ہوگا؟ عقل سے تو دین تمہیں نہیں طے ہوگا۔ کہا نہیں، ہو جائے گا طے۔ اچھا، عقل سے دین طے ہوگا؟ تو کہا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو، دین خدا بیان کر سکتے ہو، آنکھوں سے جو آنسو ٹپکتے ہیں وہ نمکین کے ہوتے ہیں، اور اللہ نے کانوں میں یہ تلقی کیوں رکھی ہے اور زبان پر ذائقہ شیر کیوں رکھا ہے اور ناک میں رطوبت کیوں رکھی ہے؟
ہم تمہارے ہی چہرے کا سوال تم سے پوچھ رہے ہیں, آئینہ تمہارے سامنے ہے, اب تم بتا دو یہ کون تھے؟ یہ آپ کے امام جعفر صادق کے نالائق شاگرد. اور خود ہی کہتے ہیں کہ اگر 2 سال میں نے ان سے پڑھا نہ ہوتا تو شاید میں ہلاک ہو جاتا ہوں. ان کے پہلے والے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں, اور ہم تو کہتے ہیں اہل بیت نہ ہوتے تو پوری دنیا ہلاک ہو جاتی ہے. تو کہا کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم. کہتے تمہیں معلوم نہیں تو تم دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں معلوم ہے تو آپ ہی بتا دیں. کہا اب ٹھیک ہے, شرافت کا تقاضا یہ کہ اگر ایک چیز نہیں معلوم ہے تو کہہ دو بتا دیجیے, اب ہم بتا دیں گے جب تم نے پوچھا ہے. اور اصل میں بتانا تو خالی ان کو مقصود نہیں تھا, صبح قیامت تک ہم سب کو بتانا تھا. کہا دیکھو آنکھوں میں آنسو نمکین اس لیے رکھے تاکہ یہ آپ کے ڈھیلے بہ نہ جائیں. آج بھی اگر برف کو روکا جاتا ہے تو نمک کا سہارا لیا جاتا ہے. اور کہا کانوں میں تلقی اس لیے رکھی, اگر یہ کانوں میں تلقی نہ ہوتی تو اتنے کیڑے مکوڑے گھس جاتے کہ ایک بھی انسان دنیا میں باقی نہ رہتے. کیونکہ کیڑے کی عادت ہے سراغ ڈھونڈنا, اور جب ہم سو جاتے بھلے جاگتے میں ہم نہ جانے دیں, مگر سونے میں تو سوئے تو پتہ چلا ہمیشہ کے لیے سو گئے. اور زبان پر شیرینی اس لیے رکھی تاکہ تم ذائقوں کا مزہ پتہ کر سکو. تو کہا یہ سمجھ لو کہ جس نے ایمان بنایا اسی نے انسان بنایا. اس نے ہمیں انسان کا علم دیا اور ہم کو ہی ایمان کا علم بھی دیا. تو کہا کہ نہیں, ایمان کا علم آپ کو نہیں, ایمان کا علم تو ہم کو بھی دیا ہے. دیکھیے ایک مسئلہ حل ہوا تو دوسرے میں پڑ گئے. کہا ایمان کا علم ہم کو بھی دیا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی ابتدا کفر ہے اور انتہا ایمان ہے؟ اب وہ ڈھونڈ رہے کہ یہ زمین پر پیدا ہوتی ہے کہ آسمان پر پیدا ہوتی ہے. آخر یہ کیا بلا ہے کہ جس کی ابتدا کفر ہے اور انتہا ایمان ہے. کہ یہ تو نہیں معلوم. تو پھر معلوم ہے کیا؟ کہ تم نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے. کہا کلمے کی ابتدا کفر ہے, لا الہ, کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر یہ خدا ہے. ابتدا کفر ہے اور انتہا ایمان ہے. جسے کلمے کا پتہ نہیں ہے وہ فتوے دینے چلا ہے. لیکن یہی صاحب کسی زمانے میں ٹھیک ٹھاک تھے, ان میں اتنی برائی نہیں آئی. بنی امیہ کے دور تک جب بنی امیہ اہل بیت کے منصب پر بیٹھے تو خود ان کا فتویٰ تھا کہ یہ بنی ہاشم کا حق ہے اور اس پر بیٹھنے کی کوئی جسارت نہ کرے. اتنی شرافت ان کے اندر پائی جاتی تھی. اور کہا وہ رائے حق میں جہاد کر رہے ہیں اور ان کو آپ لوگ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ بھی دیں. اور انہی نے اتنا بڑا سمجھ لیے, یوں کہا جائے اتنی بڑی ریلی نکال دی کہ تختہ پلٹ گیا. بنی عباس تک آتے آتے ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کے فتوے میں دم ہے. تو انہوں نے کہا جب ان کا دورہ کہ بھائی آپ بہت بڑے عالم ہیں, بہت دمدار عالم ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس طرح بھٹکتے رہیے. آپ کو ایک منصب دیا جائے گا, ایک عہدہ دیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ رہیے. تو وہ خوش ہو گئے کہ اتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے. عہدہ لے لینے کے بعد اب کہاں بنی ہاشم, کہاں محبت, کہاں کچھ بھی نہیں, سب ختم. اور وہ فتوے دینا انہوں نے شروع کر دیے. انہوں نے فتوے دینا شروع کر دیے. لیکن ہمیشہ سے یہ ہوا کہ خلیفہ کے دربار میں جو بھی سوال لے کر آیا تو انہوں نے وظیفہ خور علماء کو رکھا کہ ہم تو کبھی کوئی جواب آپ دے نہیں پاتے ہیں, انہی سے پوچھیں گے. ایک شخص نے آ کے پوچھا
کہ ہم تو یہ مانتے ہی نہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کچھ کرتا ہی نہیں. جو کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے, خدا کچھ نہیں کرتا ہے. کہوں کیسے؟ انہوں نے ایک مثال دی. انہوں نے کہا جو کرتا ہے انسان کرتا ہے, اس کے بعد خدا کچھ نہیں کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبارے, ان میں ہوا بھر دیا, اور ایک بار اگر وہ ہاتھ سے چھوٹ جائیں تو اب آپ کا اختیار ختم ہو گیا. اب جتنی ہوا ہے اتنی دیر چلیں گے, مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ جس نے قبارے میں ہوا بھری تھی وہ اشارے سے بلا لے گا, وہ واپس آ جائے. تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک ہم نہیں پیدا ہوئے تھے تب تک تو ٹھیک تھا, لیکن ایک بار خدا نے ہمیں پیدا کر کے بھیج دیا, اب معاذ اللہ خدا مجبور ہے اور ہم مختار ہیں. جو ہماری مرضی آئے ہم کریں اور چاہے نہ کریں, خدا کچھ نہیں بولے گا کسی چیز میں. تو خدا جو ہے کچھ نہیں کر سکتا. تو اب یہ سوال آیا کس کے پاس؟ نالائق شاگرد کے پاس, جنہیں دربار میں رکھا گیا تھا. تو خلیفہ نے کہا بھئی آپ کو تو رکھا گیا, اتنا بڑا منصب دیا, آپ جواب دیں. اب یہ پریشان کہ اس کو کیا جواب دیا جائے. تو انہی نے دبی آواز میں کہا کہ دیکھو بتانا نہیں, ہمارے استاد امام جعفر صادق کو بلا دو. یہ نہ سمجھیے کہ یہ پرانے دور کی بات ہے, اس دور میں بھی چپ چاپ لوگ درس لیتے ہیں مگر بتاتے نہیں ہیں کہ یہ درس کس سے لیا ہے, سمجھے. لیکن جنہیں دین کی محبت ہوتی ہے وہ درس دینے سے مطلب رکھتے ہیں, نام وام نہیں لیتے اپنا. کہتے ہیں مقصد پورا ہو. یہ اہل بیت کی شان ہے, یہی ان کے غلاموں کی بھی شان ہے. کہتے ہیں بھائی جتنا بھی اوڑھ لیں اوڑھ لیں ان کو. تو بہرحال امام جعفر صادق ہے, کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کہا ہے کہ خدا نے ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دیا, اب جو ہماری مرضی آئے ہم کریں, خدا کچھ نہیں کر سکتا. جب تک نہیں بھیجا تھا تب تک تو مجبوری تھی, لیکن اب تو کوئی مجبوری نہیں. تو کہا لگتا ہے کہ تم بہت بڑے جاہل. تو جاہل کون سننا اپنے کو پسند کرتا ہے؟ جاہل سے بھی آپ کہیں جاہل اس کو برا لگ جائے گا, چاہے وہ ہمیشہ فیل ہوتا رہے. جاہل سننا کسی کو خیر گوارا نہیں. انہوں نے دعویٰ اتنا بڑا کیا, ان کو جاہل کہہ دیا. کہا نہیں میں جاہل نہیں ہوں, آپ چاہیں تو ہمارا امتحان لے لیں. کسی نے اگر بہت بڑا دعویٰ کیا ہو کہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے, وہ کہے آپ ہمارا امتحان لے کے ABCD سنا دو. کیا مذاق کر رہے ہیں؟ ہم علم کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ABCD سنا دیے. ٹھیک اسی طرح امام جعفر صادق نے کہا کہ تمہیں سورہ حمد آتا ہے؟ کہا مولا یہ کون سی بڑی بات ہے, سورہ حمد آپ پوچھ رہے ہیں, آتا کیوں نہیں ہے؟ آگے کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے کہا رک جاؤ, تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جو چاہے کریں, کسی کا کوئی اختیار نہیں. ابھی تم نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہو اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو جب تم سب کر سکتے ہو تو اس سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح تمہیں اختیار نہیں دیا گیا ہے. شاید اسی لیے نماز کی پابندی کی جا رہی ہے, اور نماز کی پابندی کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ صبح شام انسان کو پتہ چلتا رہے کہ ہم پوری طرح مختار نہیں, مجبور بھی ہیں. خیر اس کے بعد پھر ایک دن دربار لگا. اس دن ایک دم الگ قسم کا آدمی آیا. اس نے آ کے کہا, انہی نے کیا کہا تھا کہ ایک بار خدا نے بھیج دیا, اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. کہ امام نے ان کا مسئلہ حل کیا. اس نے آ کے سب سے الگ بات کہی. اس نے کہا بندہ کچھ کرتا ہی نہیں, جو کرتا ہے خدا کرتا ہے.
بندہ کچھ نہیں کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے. اب یہ اپنا فتویٰ ہر ایک کو دے رہے کہ جو کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے. تو اگر کوئی چوری کرتا ہے تو کیا خدا کرواتا ہے؟ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو کیا خدا کہتا پی لو جا کے؟ اگر کوئی فعل حرام کرتا تو کیا خدا کہتا کر لو؟ کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. تو ایک شخص کو پتا چلا کہ یہ عالم دین بڑی بہترین بات بتا رہے, کہتے جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. اور بڑے بیچارے متقی پرہیزگار ہیں, پابندی سے جاتے ہیں, مسجد نماز پڑھاتے ہیں. تو جب مسجد جا رہے تھے اس دن انہیں جمعے کا دن تھا, جمعہ پڑھانا تھا. تو انہیں نے جانے سے پہلے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ واقعی عقیدہ پکا ہے کہ جو کرتا خدا کرتا ہے؟ کہ نہیں, جو کرتا ہے خدا کرتا ہے, بندہ کچھ نہیں کرتا ہے. اور بار بار نہیں پوچھنا, ہم اس پر قائم ہیں. اب انہیں نے سمجھ لیا کہ کم سے کم 1 گھنٹہ تو مولوی صاحب کو لگے گا مسجد سے آنے. مولوی صاحب نے رخ کیا اللہ کے گھر کا اور انہی نے رخ کیا ان کے گھر کا. یہ چلے آئے. اب ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب جلدی گھر آ گئے یا انہیں کچھ دیر ہو گئی. آ کے جو دیکھا تو ایک عجیب حالت میں ان کی زوجہ کی ارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کمبخت اتنا ذلیل آدمی نکلا, جوتا اتارا اور شروع ہو گئے. یہ کیا بدتمیزی ہے کہ سرکار ابھی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے, ہمیں کے جوتے مار رہے ہیں. جیسے ہی ان کا عقیدہ یاد دلایا تو انہوں نے بجائے اور غصہ کرنے کے ندامت شروع کر دی کہ بھائی معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے کہا تو تھا مگر میں غصے میں بھول گیا, اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں, جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. یہ سوال دربار میں آیا. اچھا بادشاہوں کو ایک کچھ آتا ہو نہ تو مگر انجوائمنٹ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو ضرور جمع کر لیتے تھے کہ ان دونوں کو پکڑ کے لاؤ. وہ پوری بات رکھی گئی. کبھی دیکھیں یہ کہہ رہے تھے جو کرتا ہے خدا کرتا ہے, بندے کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ جمعہ پڑھانے کا میں ان کے گھر چلا گیا اور یہ مجھے جوتے سے مار رہی. اور بعد میں جب میں نے ان کو سمجھایا تو ان کو ان کا عقیدہ یاد دلا دیا, بات تو صحیح ہے. تو یہ معذرت انہیں نے کر لی. ابو حنیفہ سے پوچھا بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا وہ تو خود ہی ریٹائر ہو چکے تھے, عمر سے بھی ریٹائر ہو چکے تھے اور شیڈیولی سے بھی. تو پھر انہیں نے چپکے سے کہا کہ ہمارے استاد کو بلا لو. گئے دوڑے دوڑے امام جعفر صادق علیہ السلام اور آنے کے بعد کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ مسئلہ یوں اور یوں اور یوں اس طرح سے کچھ ہے. تو امام نے اس عالم دین سے کہا ارے کم وقت کم سے کم اپنی زبان کی لاج رکھ لیتا, تو نے اس سے معذرت کیوں کی؟ تم نے کہا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے, تم جوتا لیتے اسے مارتے رہتے. جب یہ پوچھتے کیوں مار رہے تو کہتے یہ بھی تو خدا ہی کروا رہا ہے. تو جب اہل قرآن کو چھوڑ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو ایسی تمام غلطیاں پیدا ہو جائیں گی. دیکھیے جس طرح آپ لوگ ٹھنڈک سے سو کے سن رہے ہیں, اس سے لگ نہیں رہا ہے کہ آپ لوگوں کے خون میں حرارت ہے. ایک مئی جون والی سرکار کا سہارا دیے, اور وہ سب تو ہماری عادت نہیں ہے کہ بات میں دم نہیں ہے اٹھا بڑا زیادہ کریں, شرافت سے پڑھتے ہیں, سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے. یہ سمجھ لیے ممبر ہلانے کے چکر میں کتنے بڑھئیوں کا کام چل گیا. بہرحال یہ دربار برابر لگا کرتے تھے. اسی طرح امام جعفر صادق کا بہت نام ہوتے ہوتے دور دور سے لوگ آنے لگے, محفلیں سجنے لگی, لوگ آتے رہے. ایک دن ایک شخص نے آ کر کہا, اور دربار میں کون بیٹھا ہے؟ ابو حنیفہ کہیں نہیں جاتے تھے, پہلے آپ یہ سمجھ لیں, وہ یہیں رہتے تھے, ان کو اسی بات کی تنخواہ ملتی تھی کہ مسئلہ حل آپ ہی کو کرنا ہے. مسئلہ ان سے حل کروانے کے لیے رکھا تھا, لیکن یہ چپکے سے بلوا لیتے تھے امام کو.
ایک شخص نے آگے پوچھا لأنسبن الاسلام نسبتا لم ينسبه احد قبلی، الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل۔ جو نہج البلاغہ میں مولانا نے خطبہ دیا ہے کہ میں اسلام کا ایسا تعارف کرا دوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کرایا۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، سر تسلیم جھکانا یقین ہے، یقین تصدیق ہے، تصدیق اعتراف ہے، اور اعتراف فرض کی ادائیگی ہے، اور ادائیگی کا نام ہی عمل ہے۔ یہ خطبہ کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک آدمی سیٹ تھا ان کے پاس، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو دوڑا کے کام بتا دیتا ہے کہ دیکھو یہ خطبہ لے کر آیا ہے اور کافی اس میں گہرائی ہے، جاؤ بلا لو ان کو۔ پھر امام آئے، کہا یہ تو مولا نے فرمایا کہ میں اسلام کا ایسا صحیح تعارف کرا دوں مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کرایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو انسان اسلام قبول کر لیتا ہے، سر تسلیم خم کرنا یعنی کہ اس کے اندر اتنا اعتبار پیدا ہو جاتا ہے کہ کبھی بحث نہیں کرتا، جو بتا دیا جیسے بتا دیا وہ مان لیتا ہے، چوں چرا نہیں کرتا ہے وہ۔ یقین جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے عمل سے ہر چیز کی وہ تصدیق کرتا ہے، اور جب تصدیق ہوتی جاتی ہے تو غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اور جب غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے تو پھر اچھے عمل کرتا ہے۔ اب یہ جو کہا تو لوگوں کی سمجھ میں آ گیا۔ خیر، اس میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا امام جعفر صادق سے کہ یہ کیا یہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ کہاں قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تو کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو کیا اپنے جیسا ایک اور خدا بنا سکتا ہے؟ دیکھیے کتنا پیچیدہ سوال ہے۔ جب ہر چیز پہ قادر قدرت رکھتا ہے تو کیا ایک اور خدا اپنے جیسا بنا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا بے شک وہ ایک خدا اور بنا سکتا ہے، اور ایک نہیں 70 بنا سکتا ہے، اور سب اپنے جیسے بنا سکتا ہے۔ مگر ذرا یہ تو سوچو کہ یہ بننے والوں کی بدنصیبی ہوگی کہ جتنے بنیں گے وہ مخلوق کہلائیں گے، خالق نہیں کہلائیں گے۔ خالق تو وہی کہلائے گا کہ جس نے بنایا ہے۔ پھر دربار میں ایک شخص کھڑا ہوگا۔ اب دیکھیے آپ، یہ ہے وارث قرآن، اور ان سے سوال ہو رہے۔ ایک شخص نے اپنی جانی بہت سوچا کہ میں بہت عقل مندی کا اور ہوشیاری والا سوال کروں۔ کہا بولا یہ بتائیے جو جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے دکھا دے کہ تم مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ پرندے لیاؤ، 4 پرندے، انہیں ذبح کر دو، ان کا گوشت مکس کر دو، پھر 4 پہاڑیوں پہ رکھ دو۔ تو اس کی کوئی تفسیر تو ہے نہیں قرآن میں۔ پرندے تو کہا گیا، وہ 4 پرندے ہیں کون سے وہ بتائیے آپ۔ پرندوں کے نام تو ہے نہیں۔ تو امام نے فرمایا ایک ہے طاؤس مور، ایک ہے غراب کوا، ایک ہے باز، اور ایک ہے حمام کبوتر۔ یہ سوال یہ کر ہی رہا تھا کہ جیسے ہی امام نے کہا ایک ہے مور، تو دیکھا امام کے ارد گرد اچانک ایک مور آیا اور طواف کرنے لگا۔ جیسے ہی کہا کوا، تو دیکھا ایک کوا آیا اور ان کے ارد گرد اڑنے لگا۔ جیسے ہی کہا باز، ویسے ہی باز آ گیا، اور جیسے ہی کہا کبوتر، ویسے ہی کبوتر آ گیا۔ اسے بڑی حیرانی، کیا آپ نے تو نام لیا، یہاں تو پریکٹیکل میں یہ تفصیل ہو رہی ہے۔ تو امام نے فرمایا ہمیں تو وارث قرآن ہے۔ اب وہ پرندے آ کے امام کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے۔
اس سوال کرنے والے سے امام نے کہا جاؤ اب تم جا کے ان چاروں پرندوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت مکس کر کے ملا کے کہیں رکھ کے چلے آؤ 4 جگہوں پر. ان کے گوشت کو کاٹا گیا، ملایا گیا اور امام نے حکم دیا، سارے پرندے اڑتے ہوئے آ گئے. تو امام نے کہا کہ ہم ہیں وارث قرآن، زمانہ جتنا بھی بدل جائے ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. چلے ہیں قرآن سمجھنے اہل بیت کو چھوڑ کر. اور یہ آخری واقعہ امام ہی سے متعلق ہے کہ جس وقت یہ پتہ چلا خلیفہ کو کہ جب تک اس برے گھرانے کو ہم جلا کے خاک نہیں کر دیں گے تب تک ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا، آگ لگوا دی. آگ لگنے کے بعد ایک شخص نے آ کے کہا کہ مولا آپ کا گھر جل رہا ہے. تو کہا ہاں یہ گھر جل رہا ہے مگر ہم آگ سے ڈرتے نہیں کیونکہ اس وقت میرا امتحان نہیں ہے. اگر یہ امتحان ہوتا تو ہم آگ میں جل جاتے خدا کے لیے، لیکن اس وقت میرا امتحان نہیں ہے. اور آپ نے کہا یا نارو کونی بردم السلام، اے آگ ٹھنڈی ہو جا تو مجھے پہچانتی ہے. آگ اسی وقت گلزار. اسی آخری صلوات کے ساتھ 5 صلوات ہم بارگاہ الہی میں ہدیہ کریں اور اس کے بعد اپنی حاجات کو بیان کریں.